بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم شموس الفضل وعلام الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واقعہ کربلا کا جو پس منظر ہے، جو حالات اور واقعات ہیں، اسلامی تاریخ کا یہ ایک المناک واقعہ ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے؟ اس دردناک واقعے کی بنیاد، وجوہات، اسباب اور علل جو کہ اکثریت کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ کیا واقعات تھے، وجوہات کیا تھی، اسباب کیا تھے اور علتیں کیا تھی۔ اگر زیادہ پیچھے جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو کوشش یہ ہے کہ اختصار کے ساتھ اس کو ذرا قریب سے لیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت مبارکہ کے آخری ایام میں گزشتہ حالات اور واقعات کو دیکھ کر انتہائی پریشان رہتے تھے۔ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد رونما ہوئے تھے، تو ان حالات کو دیکھ کر کہ کیا کیا جائے، اپنے مختلف دوست اور احباب سے، مشیروں سے، موجودہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشاورتیں فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ایسا راستہ بتاؤ کہ ایسے حالات پیش نہ آئے جو اس دور میں حالات پیش آئے تھے۔ مختلف مشورے ہوتے رہے۔ کئی لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ امیر المومنین، ان حالات سے بچنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کو اپنا ولی عہد بنا دیں۔ ولی عہد کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد خلافت ان کی ہوگی، اور اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کر لیں کہ اپنی زندگی مبارک میں آپ بیعت عامہ لے لیں۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے متفق نہیں تھے، سمجھتے تھے ہر چیز کو، صحابی رسول تھے اور جلیل القدر صحابی تھے۔ مختلف علاقوں سے، جس کو کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، اپنی وفاداری جتلانے کے لیے اہل کوفہ نے، شام اور عراق نے
ان علاقے والوں نے از خود ولی عہدی کی بیعت شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والی تھے، ان کے لیے لفظ اب میں استعمال کروں گا گورنر، کہ مختلف علاقوں کے جو گورنرز تھے ان کے ہاتھ پر یزید کی ولی عہدی کا بیعت کر لی۔ رہ گئے صرف اور صرف دو علاقے، حجاز مقدس، حرمین شریفین، حرم مکہ اور حرم مدینہ، یہ دو علاقے رہ گئے، اور انہوں نے یزید کی ولی عہدی کا بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ بعض نے صراحتاً انکار کیا، اور بعض نے وہاں جو جلیل القدر صحابہ کرام تھے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اس طرح جو جلیل القدر صحابہ کرام تھے ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ جو فیصلہ کریں گے ہم بھی ویسے کر لیں گے۔ اسی دوران سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام سے مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ میں گفت و شنید ہوئی، لیکن ان حضرات نے کوئی بات تسلیم نہیں کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اماں سے شکایت کر دی۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بقید حیات ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ بیعت نہیں کر رہے۔ ام المومنین نے الٹا ان کو ڈانٹا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی بیعت پر ان کو مجبور کر رہے ہیں، اور اماں سے شکایت بنتی بھی تھی۔ ایک نسبت سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اماں کے نواسے ہیں، ادھر عبداللہ ابن الزبیر اپنے سگے بھانجے ہیں، عبد الرحمن ابن ابی بکر اپنے سگے بھائی ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اما حفصہ کے بھائی، اور اما حفصہ اور اما عائشہ کا جو تعلق ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ ازواج مطہرات میں ان کی بہت زیادہ دوستی اور یاری تھی آپس میں، سوکھنے ہونے کے باوجود۔ تو ام المومنین نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب فرمایا کہ مجھے تو یہ پتا چلا کہ آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں، آپ کیوں ان کو مجبور کرتے ہیں؟ ان کی مرضی ہے، خلافت کوئی مجبوری کا نام تو نہیں ہے کہ آپ خلافت کے لیے کسی کو مجبور کریں اور وہ مجبوری میں آپ سے کہ بیٹے کے لیے بیعت آپ ان سے لیں۔ فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، میں ان کو ہرگز مجبور نہیں کرتا۔ لیکن سب لوگوں نے اب پوری امت مسلمہ ایک طرح سے ایک کلمے پر جمع ہو گئی ہے، اور وہ ہے بیعت یزید، تو اب میں کیا کروں، اس کو توڑ دوں؟ تو اما رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ یہ تو آپ کا معاملہ ہے کہ آپ نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے کسی کو مجبور نہیں کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ دیکھا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مدینہ منورہ میں تھے کہ یہاں سے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکل گئے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر بھی نکل گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکل گئے، سب مکہ مکرمہ چلے آئے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد حج کا موقع تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ آ گئے۔ جب مکہ مکرمہ آئے تو یہاں پر ان کو بلایا، جب بلایا تو انہوں نے اپنی بات پیش کی۔ بالآخر سیدنا عبداللہ ابن الزبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے خود ان سے ٹائم لیا کہ جب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کی اور تین باتیں سامنے رکھی۔ نمبر ایک کہ آپ یوں کریں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ سے پہلے بھی تو خلیفہ گزرے ہیں، آپ سے پہلے خلیفہ گزرے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی موقع پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے، آپ سے پہلے جو خلفاء تھے ان کے بیٹے نہیں تھے؟
یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں کر رہے. تو لہذا ان دونوں حضرات نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کے سامنے تین باتیں رکھی کہ یا تو اس مسئلے کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور انہوں نے کسی کے نام پر کسی سے بیعت نہیں لی تھی، اور پھر امت مسلمہ نے صحابہ کرام نے بالاتفاق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیا تھا، خلیفہ چن لیا تھا، تو آپ بھی چھوڑ دیں، آپ کے بعد جو بھی جس کو خلیفہ بنانا چاہیں گے تو بنا لیں گے. دوسرا طریقہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر موجود تھے لیکن ان کو خلیفہ نہیں بنایا. انہوں نے اپنے خاندان سے باہر ایک شخص کو خلیفہ بنایا اور ایسے شخصیت کی خلافت پر بیعت لی اور ایسے شخصیت کو ولی عہد بنایا، اس ایسے شخصیت کے بارے میں وصیت فرمائی کہ جس پر پوری امت متفق تھی، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو آپ بھی کوئی ایسی صورت اختیار کریں کہ کوئی ایسی شخصیت، صرف یہ نہیں کہ آپ کو ساری خوبیاں صرف اپنے بیٹے میں نظر آئیں کہ جو خوبیاں میرے بیٹے میں ہیں وہ کسی میں نہیں ہے، ایسا نہ ہو. آپ کسی اور کو خلیفہ بنا دیں جو خلافت کا مستحق ہو اور اس میں خلافت کے تمام اوصاف پائے جاتے ہوں. تیسری صورت یہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار فرمائی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو بدبخت نے خنجر مارا تو انہوں نے فوراً یہ کام کیا کہ 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی، 6 افراد کی کمیٹی بنائی. ان 6 میں سے عبداللہ ابن عمر بھی تھے، لیکن ان کے نام سے خاص طور پر لکھ دیا کہ عبداللہ ابن عمر میرا بیٹا آپ کے ساتھ مشاورت میں تو شریک ہوگا لیکن خلافت کے لیے نہیں ہوگا. کیا بات، مشورہ دے گا، آپ کو مشورہ دے گا کہ آپ 5 میں سے کس کو خلیفہ ہونا چاہیے، اور اس پر وہ بات کرے گا، لیکن ان کا نام خلافت کے لیے نہیں پیش کیا جائے گا. یہ نہ ہو کہ آپ 5 ان کو خلیفہ بنا لینا، یہ نہیں ہوگا، میرا بیٹا خلیفہ نہیں ہوگا، مشاورت میں شامل ہو. تو فرمایا آپ بھی اس طرح کر دیں، چند آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا دیں اور وہ جو فیصلہ کریں گے امت کو منظور ہوگا. لہذا خیر یہ بات بھی کارگر نہیں ہوئی، اور یہاں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئے. یہ حالات ایسے ہی چلتے رہے. حج کا موسم گزر گیا، اپنے اپنے جگہوں پر واپس چلے گئے، مدینہ منورہ چلے گئے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ سارے اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے. اب جب دنیا سے تشریف لے گئے تو یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ، یہ یزید جو ہے یہ خلیفہ بن گیا. اب جب یزید خلیفہ بنا تو اس نے مدینہ منورہ کا جو والی تھا ولید ابن عتبہ بن ابی سفیان، یہ ان کے چچا کے بیٹے تھے، مدینہ منورہ کا والی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے اپنے بھتیجے کو وہاں کا والی بنایا تھا، ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان. تو ان کے پاس خط بھیجا، خط میں لکھا کہ آپ فوراً اس طرح کریں کہ ابا جی کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ فوراً میری بیعت لیں ان چند افراد سے جو میری بیعت کا انکار کر رہے ہیں. باقی لوگوں نے تو جب یہ بیعت کر لیں گے تو لہذا سارے کے سارے اہل حجاز جو ہے وہ بیعت کر لیں گے. اس نے یہ کیا کہ مروان کو بلایا اور مروان سے مشورہ چاہا. مروان سے کہا کہ کیا کیا جائے. تو مروان بڑا ایک عیار آدمی تھا، اس نے بدبخت نے عجیب و غریب مشورہ دیا. اس نے کہا ان کو بلائے اور ان کے سامنے صرف 2 باتیں رکھی کہ یا تو یزید کی خلافت کی بیعت کریں اور اگر نہ کریں تو ان کو یہیں پر شہید کر دیا جائے. خیر ولید نے کہا کہ یہ اتنا بڑا گناہ میں اپنے سر نہیں لے سکتا. ان کو بلایا، ان سے بات چیت ہوئی. اچھا جب بات چیت ہوئی یہ دونوں مسجد میں تھے، مسجد نبوی میں تھے، ان کے پاس پیغام پہنچا. جب پیغام پہنچا تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے دور رس تھے، وہ تو ان کی نگاہ بہت دور کام کرتی تھی. ان کو کہا کہ جی آپ کو ولید ابن عتبہ بلا رہے، یعنی والی مدینہ بلا رہے.
انہوں نے کہا اس وقت جو ہمیں بلا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ ہمیں خلافت کے یزید کی خلافت کی بیعت کے لیے بلا رہے ہیں، تو لہذا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، اپنے خاندان کے چند ایک افراد کو بلا کر ساتھ لے گئے، دروازے پر بٹھا دیا، اندر جا کر گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی۔ جب بات چیت ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اچھا انداز اختیار فرمایا میں یہاں بند کمرے میں بیعت کروں تو یہ کوئی اتنا اچھی بات نہیں ہے، بیعت ہو تو ہمارا اعلان ہو، مسجد میں آپ لوگوں کو اکٹھا کریں تو پھر وہاں پر بیعت ہو جائے گی۔ مروان نے کہا ولید اگر آج یہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا کہ تو کون ہوتا ہے بدبخت انسان، تو اس طرح کی حرکتیں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جو میرے بارے میں۔ خیر بہرحال وہاں سے یہ جب باہر آئے تو ان کی جو پلاننگ تھی وہی ہوا، یہ فوراً مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ ادھر ولید تو چونکہ ایک شریف آدمی تھا، ولید ابن عتبہ جو والی مدینہ تھا، یزید کو جب پتہ چلا کہ وہ ذرا تھوڑا سا نرمی کر رہا ہے تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ ولید ابن عتبہ اپنے چچا زاد بھائی کو اسی وقت معزول کر دیا اور عامر بن سعید اشدق یہ مدینہ منورہ کا والی بنا دیا۔ اچھا، اور ساتھ یہ کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے عامر بن زبیر، ان دونوں بھائیوں کی آپس میں نہیں لگتی تھی، تو عامر بن زبیر کو پولیس کا چیف بنا دیا کہ جی آپ جو ہے پولیس کے محکمہ آپ کے حوالے ہیں، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ بھائی کے سخت خلاف ہے اور یہ بھائی کے خلاف کارروائی کرے گا۔ ادھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں تو نہیں ہے تو انہوں نے فوراً 20,000 کی فوج تیار کی اور مکہ مکرمہ کے قریب جا کر وہاں پر انہوں نے باقاعدہ پیغام بھیجا کہ دیکھیں ہم مکہ مکرمہ میں راستے میں اس عامر بن سعید اشدق کو بہت سمجھایا اور کہ جی آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، یہ جو حرکت آپ کر رہے ہیں یہ حرکت آپ کی ٹھیک نہیں ہے، حرم کے اندر قتال کرنا اور یہ، لیکن بہرحال انہوں نے بہت ساری تعویلیں اور اپنے کام کے لیے تو پھر بندہ سب کچھ کرتا ہے، وہ کرتے رہے۔ یہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند افراد بھیجے، ان کے ساتھ لڑائی ہوئی اور ان سب کے سب کو وہاں شکست ہوئی، وہاں سے بھاگ گئے اور عمرو بن زبیر جو ہیں ان کے بھائی ان کو وہاں پر ایک مکان میں پناہ لینی پڑی۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ہیں، یہاں کوفے سے خط آنے شروع ہو گئے، یہاں سے اب وہ کہانی شروع ہوتی ہے جو اس واقعے کے لیے گویا کہ ایک ابتدا بنتی ہے۔ کوفے سے مختلف خطوط آئے، کوفے والوں کو جب پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی خلافت کا انکار کر دیا ہے اور کئی جلیل القدر صحابہ کرام نے بھی انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط بھیجنے شروع کر دیے کہ حضرت آپ تشریف لائیے اور بس ماحول ٹھیک ہے، ہم نے بھی یزید کی خلافت کی بیعت نہیں کی اور اگر کی بھی ہے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور ہم سب آپ کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خطوط کا ایک پلندہ لے کر آئے، پلندہ، صبح شام خط، اور ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں کوفے سے خط آ رہے ہیں مکہ مکرمہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب خطوط دیکھے تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ہوشیاری کا کام کیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو حالات دیکھنے کے لیے کوفہ بھیجا اور ساتھ اپنا ایک خط دیا کہ میں تمہارے حالات کو دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو، پھر اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ گئے اور مختار ابن ابی عبید کے گھر میں انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ کوفے کے گورنر والی وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے اور انتہائی شریف النفس انسان تھے، ان کو ساری صورتحال کا پتہ چل رہا تھا، لیکن چونکہ سختی نہیں کرتے تھے اور اگلے دن ایک خطبہ انہوں نے دیا کہ دیکھو یہ جو حالات ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے وہ ایک سرکاری بندہ ایک بیان دیتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم آپ سے آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے اور یہ کریں گے اور حکومتی ریٹ ہم وہ کر کے رکھیں گے اور یہ کر، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ وہ نرمی دکھائی تو کوفے والوں نے ایک دن میں 18 ہزار لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت شروع کر دی۔ یہاں جب یہ صورتحال پیش آئی تو کچھ لوگوں نے حضرت
نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران خطبہ کہا کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے اور یہ آپ بزدلی دکھا رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوئی بزدل کہے یا جو کچھ بھی کہے، میں اس کی اطاعت کرتے ہوئے یہ ساری باتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن میری گردن پر کسی کا خون، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. انہوں نے یہاں سے خطوط بھیجے یزید کو کہ کوفے کے حالات تو یہ ہے، اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بوجھ کر یا انجانے میں ان پر ہاتھ نہیں ڈال رہے، اور یہاں کے حالات یوں بگڑتے چلے جا رہے ہیں. یزید پریشان ہو گیا. یزید جب پریشان ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک مشیر تھا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص مشیر تھا سرجون. اس کو بلایا اور اس سے مشاورت کی کہ مجھے مشورہ دے میں کیا کروں. انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ بصرہ کا جو گورنر ہے عبید اللہ بن زیاد، مشہور ہے وہ ابن زیاد کے نام سے، ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دے. ادھر یزید اور ابن زیاد کی آپس میں لگتی نہیں ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ مشورہ آپ کے والد دے تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ میں اپنے والد کا مشورہ ضرور قبول کروں گا. ان کے پاس ایک پرانی تحریر موجود تھی کہ جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا جائے. انہوں نے کہا دیکھو میرے پاس یہ آپ کے والد کا تحریر اس دور کی پڑی ہوئی ہے کہ ان کو وہاں کا گورنر بنانا ہے، لہذا آپ ان کو وہاں کا گورنر بنا دیا، حالات کو فوراً ٹھیک کر دیں گے اور حالات کو قابو میں لے آئیں گے. عبید اللہ بن زیاد کو جب یزید کا پروانہ ملا، حکم ملا، تو اس نے تو حد سے زیادہ بھاگنے کی کوشش کی، اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں نے اب چونکہ میرے ساتھ ان کی کیا ہے، یزید میرے بارے میں بدگمان ہے، تو میں نے ان کی بدگمانی کو ختم کرنا ہے اور میں نے حد سے زیادہ ان کی وفاداری. اب وہ جب آیا تو کوفے والے بڑے عجیب و غریب تھے. کوفے والوں کو یہ نہیں تھا پتا، وہ ابن زیاد کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سمجھ بیٹھے اور وہ نعرے لگا رہے ہیں حسین زندہ باد اور حسین یہ اور حسین ایسے اور حسین یہ، ہم یوں کر دیں گے. اور یزید کا وہ سارے حالات کو دیکھ رہا ہے اور لوگ سمجھ رہے کہ یہ امام حسین ہے اور وہ ابن زیاد ہے. خیر اس شور شرابے میں چلتے 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 نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ باہر تو یہ حالات ہے، وہ آرام سے جا کر اپنے گھر کے اندر کنڈی لگا کر بیٹھ گئے اور اندر سے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کام میں پسند نہیں کرتا. تم جو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے معاملات کر رہے ہیں. خیر عبید اللہ بن زیاد دروازے پر آئے اور آواز دی کہ میں عبید اللہ بن زیاد ہوں اور یزید کی طرف سے یہاں پر مامور ہوں، والی ہوں، لہذا دروازہ کھولے. دروازہ کھولا، اندر گئے، حالات واقعات کو دیکھا. پھر عبید اللہ بن زیاد ایک شاطر انسان تھے، اس نے ایک جوشیلی تقریر کی. جب تقریر کی تو جو لوگ تھے وہ سب منتشر ہو گئے اور اس نے انداز اختیار کیا کہ اگر آپ مطیع اور فرمان بردار رہیں گے تو میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں چھوٹوں کے لیے باپ کے بمنزلہ ہوں، اور اگر کسی نے کوئی نافرمانی کا کیا تو اس کو اس کے گھر کے چوکھٹ پر سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اس کے ساتھ یہ کر دیا جائے گا، اس کے ساتھ یہ. کوفیوں کی ہوا نکل گئی. جب ہوا نکل گئی تو یہاں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے. انہوں نے اپنا جو مقام تھا اس مقام کو چینج کیا. پہلے تو ان کا پڑاؤ تھا مختار ابن ابی عبید کے گھر میں، وہاں سے انہوں نے ہانی ابن عروہ کے گھر میں یہ آئے اور ان کے جب انہوں نے دیکھا باہر تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ نے مجھے بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا، لیکن بہرحال تھے عرب، جب آپ میرے مہمان بن گئے ہو تو پھر آپ تشریف لے. اچھا یہ ہوتا کہ آپ میرے گھر نہ آتے، لیکن جب آ گئے ہیں تو اب آئیے. اب گھر آ گئے. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب چھپ گئے، روپوش ہو گئے. حالات ایسے ہی ہیں. عبید اللہ بن زیاد ایک طوفانی ایک دورہ ادھر کرتا ہے، ایک دورہ ادھر کرتا ہے، لیکن پتہ کچھ نہیں چل رہا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہاں. اتنے میں یہ ہانی ابن عروہ یہ بیمار ہوئے. جب بیمار ہوئے تو اس کو پتہ چلا یہ ان کی بیمار کرسی کے لیے گیا. جب بیمار کرسی کے لیے گئے تو وہاں پر موقع تھا کہ اس کو وہاں پر ختم کر دیا جائے عبید اللہ بن زیاد. لیکن
हानिब ने उर्वा ने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरे घर में कोई मेरी बीमार कुर्सी के लिए आए और मैं उसको कत्ल करवा दूं। दूसरी मर्तबा एक और मौका आया, उस मौके पर भी अगर मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चाहते तो इसको वहीं पर बदबख्त को जहन्नम रसीद कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। और बाद में जब पूछा गया कि हज़रत आपने ये क्यों किया, फरमाया हीले से एक मुसलमान का कत्ल रसूलुल्लाह मुबारक फरमाते हैं कि एक मुसलमान के लिए जायज नहीं है। ये है वो असल रूह इस्लाम की कि दुश्मन अपने हाथ के नीचे है, लेकिन क्या है देखना यह है कि शरीयत का हुक्म क्या है। ये कमाल है, शरीयत क्या कहती है। और इसकी एक झलक दरमियान में अर्ज कर दूं, जब अफगानिस्तान पर पहला हमला हुआ, खोस पर हमला किया था अमेरिका ने, अमेरिका की बात कर रहा हूं, अमेरिका ने जब हमला किया तालिबान की हुकूमत थी, तो इनके कुछ जासूस पकड़े थे उससे 2 दिन पहले। तो उन जासूसों को पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस मौलाना नूर मोहम्मद साकिब मद्दजिल्लहुल आली की खिदमत में, वो चीफ जस्टिस थे। उनके सामने जब जासूसों को पेश किया तो उससे 1 दिन पहले चूंकि अमेरिका ने हमला कर दिया था और 1 दिन बाद इन जासूसों को कोर्ट में पेश किया, तो उन्होंने कहा सबको छोड़ दो। तो जो पकड़ने वाले लोग कहे हज़रत आप क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा भाई इन सबको छोड़ दो। क्यों? इसलिए कि सब अमेरिकन है और अमेरिका ने हम पर हमला किया है, हम इस वक्त उनके साथ हालत जंग में है। जब हालत जंग में है तो ऐन मुमकिन है कि हम इनके साथ इंसाफ न कर सकें। तो अगर हमसे बेइंसाफी होगी तो फिर अल्लाह के यहां उसका जवाब देना पड़ेगा। लिहाजा बेहतर यह है कि क्या हम इनको कहे कि इनको हवालात में बंद कर दें, इनको ये कर दें, इनको छोड़ दो ताकि मसले खत्म हो जाए। कमाल है ये क्या है? अफसोस ये है हमारे मुसलमान अपने ऐसे कमालात को कभी मीडिया पर पेश नहीं करते कि हम भी ऐसे हैं। और अगर वहां पर कोई क्या हो, कुत्ते को पानी पिला दे, ये देखो जी वो बूढ़े शेर को भी पानी पिला रहे, बूढ़े शेर को पानी पिला रहे और मासूम बच्चों को क्या कर रहे हैं? कत्लेआम कर रहे हैं, मासूम बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बंदूक की जोर पर मेरे बच्चे को पोलियो का खतरा पिलाया जा रहा है और गजा के मुसलमान बच्चों को क्या किया जाए? ऐसे काटा जा रहा है जैसे फसल को कोई काटता है। नऊज़ुबिल्लाह। कैसे मान जाऊं कि ये मेरे खैर ख्वाह है? ये मेरे खैर ख्वाह नहीं है। दाल में कुछ नहीं, सारी काली है। दाल में कुछ नहीं, क्या है? सारी ही काली है। बहरहाल यहां से हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में अब इब्न ज़ियाद को बड़ी फिक्र है कि किसी तरीके से पता चल जाए कि है कहां। उसने फिर एक दाव खेला। ये आखिरी बात करके फिर अगले इंशाल्लाह कल बात करेंगे। दाव ये खेला, अपना एक मोतमद था, उसको 3000 रुपए दिए उस दौर के दिरहम, ये पैसे ले और आप किसी तरीके से इनका पता लगवाएं। मुस्लिम बिन औसजा रहमहुल्लाह ताला रहमतन वासिअ एक नेक आदमी थे, तो वो पूछते पुछाते उन तक पहुंचे। तो पहली मुलाकात मस्जिद में हुई, कूफे की जामे मस्जिद में। उनसे अलग से हुई, क्या हाल है, खैरियत है? अच्छा हजरत मैंने जरा आपसे तन्हाई में बात करनी है। अच्छा जी, तन्हाई में ले गए। तन्हाई में बात यह की कि जी मैं शाम का रहने वाला हूं और मैं अहले बैत अतहार की मोहब्बत में आया और ये एक हकीर सा तोहफा है, ये उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि उनसे अगर आप मेरी मुलाकात भी करवा दें। अब वो भी जहांतीदा लोग थे, वो कह रहे आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, हो जाएगा देखते हैं। अब वो इसको भी देख रहे हैं कि किसी तरीके से अपने आप को भी बचा ले और ये भी देख रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि ये सच्चे हो, लेकिन वो तो मुनाफिक था बदबख्त। खैर कई दिनों के बाद, काफी दिनों के बाद अब ये जब जाकर उनसे मुलाकात हो गई हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, और वो हकीर तोहफा जो अकीदत में पेश किया और वो हदिया पेश करने के बाद फिर आना जाना, जब हर चीज पक्की हो गई कि किस वक्त क्या करते हैं, कहां जाते हैं, क्या होता है, कौन आता है, कब आता है, क्या सूरत हाल होती है, क्या मीटिंग्स होती है, क्या बात होती है, ये सारे के सारे मामलात जब ये हो गए तो अब जाकर उसने निजात को रिपोर्ट दी कि ये मामला है।
ابن زیاد نے کہا کہ جی ہان ابن عمر جن کے گھر میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ پناہ لے رکھی ہے، یہ ہم سے ملنے نہیں آ رہے، کئی دن ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا طبیعت تو آپ کی ٹھیک ہو گئی ہے کافی عرصے سے، لیکن آپ آتے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے بات آئی گئی، انہوں نے کسی طریقے سے کسی کو کہا کہ جی ان کو میرے پاس کسی طریقے سے لے کر آئیں۔ اب جب وہ لے کر گئے تو وہاں ان سے کہا کہ جی آپ کے گھر میں کیا صورتحال ہے؟ خیر بات کرتے کرتے انہوں نے صاف انکار کیا۔ جب انکار کیا اسی جاسوس خبیث کو اٹھا دیا، کھڑا کیا، اس نے کہا آپ کے گھر میں فلاں وقت میں کیا ہوتا ہے، فلاں وقت میں کیا ہوتا ہے، فلاں شفتر رہ گئے۔ بلاخر انہوں نے اپنے حواس پر قابو پایا اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی جو مرضی ہو جائے، میرے تم ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو لیکن میں اپنے مہمان کو ایک دشمن کے حوالے نہیں کروں، یہ ممکن نہیں۔ تو اس کے ساتھ جو اس کے کارندے بیٹھے ہوئے تھے مستنڈے، انہوں نے مارنا شروع کیا۔ جو ان کو لانے والا تھا پھر وہ کھڑا ہوا مجلس میں اور اس نے کہا غدار بدبخت، تو نے کہا تھا کہ عامر ابن عامر کو کچھ نہیں ہوگا اور آج تو یہ حرکت کر رہا ہے، تو وہ پیچھے ہٹا۔ اتنے میں ان کے قبیلے والوں کو پتا چلا کہ اس کو تو شہید کر دیا ہے۔ قبیلے والے آ گئے اور محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرہ ہوا تو ابن زیاد نے قاضی شریح کو کہا کہ ذرا باہر نکلے اور ان سے کہیں کہ کچھ نہیں ہوا تاکہ یہ لوگ ٹھنڈے ہو جائیں۔ ادھر یہ صورتحال پیش آئی، ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ابھی لوہا گرم ہے اور یہ لوگ بھی کچے ہو گئے ہیں اور کچھ میرے لوگ ہیں، تو لہٰذا اس مسئلے کو ابھی ختم کر دیتے ہیں۔ جب وہ بھی نکلے، قاضی شریح نے جب اعلان کیا، یہاں سے وہ لوگ سارے آرام سے چلے گئے۔ انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو ویسے ہی بات ہے۔ اب جب چلے گئے، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں محاصرے سے جو جہاں پر ابن زیاد تھا وہاں سے واپس ہوئے تو چند قدم کے بعد دیکھا تو کوئی بھی ساتھ نہیں تھی۔ مارے مارے گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ ایک جگہ ایک عورت اسی مسئلے میں اس کے بچے گئے ہوئے تھے اس شورش میں اور ان بچوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، تو یہ جا کے وہاں بیٹھ گئے۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ کے لیے پانی لاؤ۔ میں نے کہا اگر پانی پلا دے گی تو آپ کی مہربانی۔ پانی پلایا، کہنے لگا آپ نے پانی پی لے تو چلو یہاں سے، کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ اب وہ بیٹھے ہوئے، اس نے پھر سختی کی، اس نے کہا تم ہوتا کون ہے جو میرے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا، نکل یہاں سے۔ انہوں نے کہا میری بہن مجھے پناہ مل سکتی، میں مسلم بن عقیل ہوں، میرا تو یہاں کوئی بھی نہیں۔ اوہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا اور وہ اپنے گھر میں اندر لے گئی، یہاں تک کہ اس نے کافی وقت تک اپنے بچوں سے بھی چھپایا۔ اللہ نے کیا ایمان دیا تھا ان کو، اپنے بچوں سے بھی چھپا کے رکھا، ان کو نہیں بتایا۔ بالآخر بچوں سے عہد و پیمان لیا کہ ان کے بارے میں کچھ بتاؤ گے نہیں، اور پھر ان کو بتایا کہ وہ ہمارے گھر میں ہے۔ اس کے بعد جو حالات انشاءاللہ وہ کل کریں۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ العالمین، جن سے صفات ہستیوں کا تذکرہ ہوا ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جن بدتینتوں کا تذکرہ ہوا یا اللہ وہ آج ہے یا کل تھے، الہ العالمین ان کے شر سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، حق کے لیے جیسے انہوں نے قربانیاں دی یا اللہ ہمیں بھی حق کے لیے قبول فرما۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ و نبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔